أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ سے شروع جو کرنے جا رہے ہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی تفسیر کو لے کر جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج سورۃ البقرہ کا یہ پہلا دن ہے جہاں سے ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے پہلے، اس کے بعد لفظی ترجمے کے بعد چھوٹی سی ہلکی سی تفسیر اس کو لیں گے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف المقطعات۔ ذالک یہ اسم اشارہ، اشارہ بعید۔ تو عربوں کے ہاں ایک رول ہے، عربوں کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ دور کی کتاب، ذالکہ کا میننگ وہ ہوتا ہے، مگر یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کی عظمت کو دکھانا ہوتا ہے اس کو دور کا اشارہ کہہ کر، نزدیک کی چیز کو دور کا اشارہ کہہ کر لیتے ہیں۔ اور اس میں جب یہ آتا ہے ذالک الکتاب، یہ جو مرکب آتا ہے تو اس میں بلاغہ بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو الکتاب، یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ الکتاب دا بک، کتاب، لا نہیں، ریب لا لام نفی، لام نافیہ جنس ہے، یہ ریب شک، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس، تو اس میں، اس کے بیچ میں یعنی کہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کی، الذین وہ جو یؤمنون جو ایمان لے آتے ہیں، الذین اس میں موصولہ، الذی کی جمع الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، وہ اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، وہ اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اور الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے جو انزلہ اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو کچھ انزلہ اتاری گئی، من سے قبل کا پہلے آپ سے پہلے، وہ اور بالآخرت ساتھ آخرت کے، ہم وہ سب یوقنون و یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ، علی اوپر، ہدم ہدایت کے ہی، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، تو یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اور اولئک یہ لوگ، ہم المفلحون ہم وہی ہیں، مفلحون کامیاب ہونے والے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ حروف استفہام، کیا، انذرتہم ڈرایا تو نے ان کو، ام یعنی کہ تو ڈرائے ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائے تجھ کو یعنی کہ ان کو، یا تو نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ تو جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، تم ڈراؤ انہیں یا انذار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی، اللہ نے، اعلیٰ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلیٰ اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلیٰ اور اوپر، ابصارہم ان کے آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وہ اور لہم ان کے واسطے، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ تو وہ ایمان نہیں لانے والے، ڈرانا یا نہ ڈرانا ان لوگوں کے لیے برابر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں کے اوپر، کانوں پر، اور ان کے سماعت پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں سماعت پر مہر لگا دی ہے، اور ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ سورۃ البقرہ کی یہ ان آیتوں کی چھوٹی سی ایک ہلکی سی تفسیر آپ۔ So the first ayat is حروف المقطعات.
حروف المقطعات ہی الف لام میم. الف لام میم حروف المقطعات، اس کا میننگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. واللہ، تو یہ کون سی کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب کہہ کر؟ قرآن کے بارے میں. اس قرآن کے بارے میں ذالکہ کہہ کر دور کی کتاب، وہ کتاب کر کے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر قرآن یہاں پہ یہ ڈالا گیا ہے، تو کون سا قرآن؟ ذالک الکتاب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is pointing to which کتاب؟ ذالکہ is the pointer, that book. ذالکہ is the اسم اشارہ، الکتاب is the، یہ کیا ہے؟ مشار الیہ اور ہے، اور یا خبر ہے. بشار الیہ. ذالک الکتاب اٹ از جسٹ مرکب فریز ہے یہ، اوکے، مرکب اشاری جس کو کہتے ہیں. تو یہ کون سی کتاب کے بارے میں ہے؟ وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لوح محفوظ دا گریٹ ٹیبلٹس میں وہاں پہ جو ہے یہ کتاب، اسی سے یہ تورات، انجیل، قرآن، زبور وغیرہ نکلے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ریولیشن از دا القرآن. تو یہاں پہ ذالکہ کہہ کر اس کتاب میں سے لی گئی اس کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو یہ کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ مکمل ہدایت ہے. آپ سب کے پاس ایسے ہی قرآن ہے نا، عثمانی مصحف. تو ذالک الکتاب، اس میں کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مکمل ہدایت کی کتاب ہے. ہدن ہے للمتقین، کن لوگوں کے لیے کتاب میں ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. للمتقین. قرآن دیکھیں آپ، میں نے ساری آیتیں نہیں ڈالی ہیں، اوکے. متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، مکمل مطلب کمپلیٹ ہدایت فار دا متقین، فار دوز ہو اڈاپٹ تقوی. If you want to adopt taqwa, so then this book is for you. Okay? تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ یہاں پہ میں اسٹاپ کروں، فیہ ھدی للمتقین. خدا ہے، یہ وہ کتاب ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ وہ کتاب ہے for the great عظمت، for the magnificency of this book. تو لا ریب فی، اس میں اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ، لا ریب، لا آتا ہے لا میں، یہ کون سا لام ہے؟ کون سا ہے؟ کسی لام نافیہ للجنس. تو اب یہاں پہ لا کے بعد جو ریبا آتا ہے وتھ فتحہ آتا ہے، تو سو دس لام از لام نافیہ للجنس. اوکے، جنس کے جنرک ہے یہ، الحمدللہ. تو جتنے بھی طریقے کے ریب ہوتے ہیں، ریب از دا ڈاؤٹ، دا شک ہوتے ہیں، اس کی نفی کرتا ہے لام نفی، لام نفی للجنس. شک، دیر آر مینی ٹائپس آف شک، دیر آر مینی کیٹیگریز آف شک. تو ان تمام کیٹیگریز فرام اے ٹو زی تک کیٹیگریز جتنے بھی آتے ہیں شک کے کیٹیگریز، ان سبوں کی نفی کرتا ہے یہ لا. تو نو ڈاؤٹ ایٹ آل فی ہی ان اٹ مینس ان دس بک. ہدن ہے، مکمل ہدایت ہے، کمپلیٹ ہدایت ہے، للمتقین، فار دا متقین. میمورائز کر کے سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے اتنا موٹا بھی کافی ہے. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن از فار آل. دیکھیے قرآن از فار آل، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر ہدایت کون لیتا ہے اس سے؟ لوگ ہی ہدایت پاتے ہیں. اوکے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ، دوز، اب متقین بن گئی، ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ لوگ الذین، دوز ہو، الذین، الذی کی جمع الذین، اسم موصولہ، دوز ہو یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں. کس کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایک تو نمبر ہے بالغیب پر، دا انسین پر. دا انسین غیب جو ہوتا ہے کہ ہو از اللہ، واٹ از جنہ، واٹ از جہنم، اوکے. ایسے سب جو چیزیں آتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کہ ہم ان کو پڑھ کر، سن کر، پڑھ کر ہم ایمان لے آتے. تو وہ ہدایت والے لوگ وہ ہوتے ہیں، دوز آر دا پیپل ہو اڈاپٹ تقوی، دوز پیپل یؤمنون، دے بلیو، اینڈ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں صلاح. ایمان رکھتے ہیں بالغیب پر، پکا ایمان رکھ کر غیب کی باتوں پر وہ دے اسٹیبلش دا صلاح. اوکے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Mimma is the combination of min plus ma, mimma. And from whatever, ma is my mausula here, just like alladina isma mausula, it is my mausula. From whatever razaqnahum, ra is heavy,
Qaf is heavy and the qaf is the huruf of qalqala. Razaq, zaqnahum, razaqnahum. Whatever we have been provided the sustenance, we provided. Na is we provided the sustenance hum for them. Okay, for the muttaqin ones. Yunfiqun, they spent. Okay, they all spent. तो ये दूसरी आयत हो गई. तो हिदायत पाने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है? सी these are all the qualities of the मुत्तकीन. मुत्तकीन को कैसे पहचानोगे? अगर आपको मुत्तकी बनना है तो ये क्वालिटीज आपको अपनाने हैं. आपके अंदर जो मुनाफिकत जो भरी पड़ी है उसको निकालना है, जो झूठापन भरा पड़ा है उसको बाहर निकालना है. दुनिया की लालच, दुनिया के लोग जो कह रहे हैं दुनिया में ही रहना चाह रहे हैं, इन्हीं दुनिया के कामों में अपने आप को मुलव्विस रखना चाहते हैं, तो उनसे आपको बाहर निकाल ले आना है. इफ यू वांट टू अडॉप्ट तक़वा, if you want to become a muttaqi, so what should be the quality? The number one quality is they believe. How they believe? In what they believe? They believe in unseen. yu'minuna bil ghaib. Ghaib is the unseen. Okay, अब उसको मुझे हम फिगर डालने के लिए मुझे वो नहीं मिला है. wa yuqimuna as-salata, number two quality is, second quality is they establish prayer always, all the time. They establish prayer, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided them as sustenance, they spend from that only, from that sustenance only they will spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They donate. क्या क्या डोनेट करते हैं? दौलत, वक्त, अपने एनर्जीज, अपने दिल की लगी, ये सब कुछ अल्लाह की राह में लगाते हैं. तो पूछे अपने आप से, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है? क्या मैं अनसीन के ऊपर बिलीव करती हूँ? क्या मैं एंजल्स के ऊपर बिलीव करती हूँ? हाँ, उन तमाम रसूलों को तो मैंने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं सीखा, क्या मैं उनके ऊपर बिलीव करती हूँ, ईमान रखती हूँ? वो जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसी है, वगैरह वगैरह, उसको देखे बगैर सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनकर, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कुरान में, उसको पढ़कर कि दोज आर द मैटर्स ऑफ द अनसीन, उसके ऊपर मैं बिलीव करती हूँ, ईमान रखती हूँ. वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो कहीं यहाँ से वहाँ से मांग कर नहीं खर्च करते. भाई मेरे खर्चे को कम पड़ गए हैं, अब ऐसा बोल रही हैं हमारे टीचर खर्च करने के लिए, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी सैलरी आती है मैं देती हूँ, चलो मुझे कुछ दे दो मैं ताकि खर्च करूँ. ऐसे पूछ कर नहीं. अपनी सलाहियतें अपने पास होते हैं, पैसे कमाने के लिए तो हम वो सलाहियतों को खर्च करते हैं. सलाहियतें मतलब द एबिलिटीज, दैट इज ऑल्सो रिस्क ऑफ यू. द वक्त इज ए रिस्क, द टाइम, द एनर्जीज, देयर ऑल रिस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो इन सबों को वह खर्च करते हैं. कहाँ पे खर्च करते हैं? इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये खर्च करते हैं, ये जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है आपको, वो सब का सब खर्च करते हैं. और वो एट द सेम टाइम they establish the salah also. Establishing the salah, they spend whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given to them, they spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, अच्छा चलिए, क्यों खर्च करते हैं? Why do they spend on? क्यों खर्च करना चाहते हैं? और किस किस के ऊपर खर्च कर सकते हैं वो लोग? तुमको दे सकते हैं. फैमिली मेंबर्स को भी फीड करना, दैट इज ऑल्सो ए चैरिटी. अपने आप को खिलाना, अपने आप को सही तंदुरुस्त रखना, दैट इज ऑल्सो ए चैरिटी. मगर ये हो आप मैम या आपा ऐसा बोल दिए बोल के इसके ऊपर इक्तफा करके नहीं रह जाना. anyone in need to spend upon the needy ones, the orphanages, the orphans, the needy ones, the miskin, yatama wal masakin, wabn sabil is the musafir, वगैरह वगैरह, जो मुहाजिरीन होते हैं, जो हिजरत करने वाले होते हैं, उनके लिए वगैरह वगैरह. इन सब सारे नीडी वंस के ऊपर आप स्पेंड कर सकते हैं. तो इन सबों को आपको देना है. युनफिकून इज टू गिव, टू स्पेंड. युनफिकून, दे स्पेंड. तो कहाँ पे खर्च करते हैं? दे स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन इन नीड. और उसके अलावा जो भी एनीवन नीड, इसका तो बड़ी सी कैटेगरी है, उन तमाम को देते हैं. No, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक कर मैं गैब का बताना चाहती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाइट एरो इज फॉर द मुत्तकीन एंड द ब्लैक एरो, ये जो एरो ब्लैक कलर में जो डाला गया है, इस फॉर द काफिर. तो समझने की कोशिश करें. ये तो दुनिया, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस दुनिया से आप क्या ले रहे हैं, दुनिया को क्या दे रहे हैं, आप दुनिया में किस अंदाज से आप जी रहे हैं.
تو دنیا میں زندہ رہنے کے بعد انسان جو بھی کام کرتا ہے اچھا کام یا برا کام ایسے رکھ لیں کہ دا گڈ ڈیڈس والا یعنی کہ ایک متقی یا ایک دا کافر. متقین وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ کو بتایا گیا ان کے کوالٹیز. دے اسٹیبلش اللہ, دے بلیو ان دا انسین اینڈ دے اسپینڈ واٹ ایور اللہ سبحانہ وتعالی ہیز بیسٹوڈ اپان دیم ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے, تو اس سبھی چیزوں کو روک کر رکھنے والا یہ کالے دل والا یہ کافر ہوتا ہے. تو دنیا میں آپ کو دونوں طریقے کے کام کی چھوٹ دی گئی ہے. چوائس از یورز, کون سا سلیکٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دنیا میں جینے کے بعد ایک لمبی مدت آپ کو دی جاتی ہے, ایک لانگ لائف اسپین دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو قبر کی صورت کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. قبر میں جاتے ہیں, اوکے, تو قبر میں جانے کے بعد قبر سے اٹھائے جانے, بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ یعنی کہ نفخ فی الصور بجایا جاتا ہے تو آپ قبر سے اٹھ کھڑے ہو گئے. اوکے, جب قیامت آتی ہے, جو قیامت کا پہلا سور پھونکا جاتا ہے, اس سے آپ کیا کرتے ہیں, تم ریسریکٹ, تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے اگین بعثا ریسریکٹ کرے گا. اس کے بعد جو کوئی یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کی شفاعت ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ریکمینڈ کرے گا, بھیجے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم ان کی کیا سفارش کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ کہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سفارش کرے گا بیکاز آف دیئر گڈ ڈیڈس. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام وسیلہ پر بیٹھیں گے, مقام محمودہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں اذان کی دعا میں, تو اس پلیس پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے وہ شفاعت کرے. اوکے, یہ کیا ہوتا ہے, جو کافر جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, وہ بھی زندہ دنیا میں زندہ رہتا ہے, سارا سب کام کرتا ہے, اس کی بھی موت آتی ہے, وہ بھی قبر میں جاتا ہے. جب ٹرمپٹ آف دا یہ ٹرمپٹ بلو ہوتا ہے یعنی کہ سور میں پھونک ماری جاتی ہے تو وہ ریسریکٹ ہوتا ہے. اب وہ اٹھ کر ٹٹولتا ہے, اس کی کوئی سفارش نہیں ہو سکتی. سورۃ البقرہ یہ انٹرسیشن کرتی ہے آپ. اوکے, یہ انٹرسیشن کرتی ہے, شفاعت کرنے والی سورت ہے جس کو آپ پڑھنا, سورۃ آل بقرہ اینڈ آل عمران. تم نے وہ علم نہیں لیا, باتوں میں کاموں میں وقت ہی ہے, مجھے یہ کمانا ہے, مجھے وہ ورک شاپ اٹینڈ کرنا ہے, مجھے اس کام کو جانا ہے, اب بھائی میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے, میرے پاس آئی نو ٹائم ایٹ آل. اور اب کام سے کتنا سست ہو کے بیٹھے دن نہیں, اب ہوتا ہی نہیں, میں بہت تھک گئی ہوں. دن بدن ڈے بائی ڈے یو ول لوز. تو یہ ہوتا ہے. تو ایسا انسان کافر وہ سیدھا میزان کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اس کو پیش کیا جاتا ہے. واٹ اباؤٹ دا متقی کی انٹرسیشن ہوتی ہے, اس کا ججمنٹ ہوتا ہے, اس کی بک آف ڈیڈس کھولی جاتی ہے. اتنی 3 چیزیں ہونے کے بعد وہ میزان کی طرف آتا ہے. اور میزان کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے, جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کو حوض کوثر کی طرف لے جایا جاتا ہے, جہاں جا کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مبارک پانی پیتا ہے. اوکے, اور جو بھی امتحانات ڈالے گئے تھے دنیا میں مومن کے اوپر, ان کے اوپر وہ اترتا ہے, پورے کا پورا اترتا ہے. واٹ اباؤٹ دا کافر, اس کے بک آف ڈیڈس, تطہیر الصحف, ججمنٹ, حساب, کیسے اس کا حساب کتاب ہو, اس کی صلاح نہیں, اس نے قرآن نہیں پڑھا, سمجھا نہیں, اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا, اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری, تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں ہی نہیں. سیدھا میزان کے اوپر اس کو لے جایا جاتا ہے. نو آب کوثر, نو ٹیسٹ آف دا بلیو, جتنے بھی اس کو ٹیسٹ ڈالے گئے تھے اس میں تو وہ پورے کا پورا فیل ہوتا گیا. تو اس کے بعد اسکیل کے بعد یعنی میزان کے اوپر جب اس کو پیش کیا جائے گا, وہاں سے وہ ڈائریکٹ پل صراط کے اوپر آ جائے گا, اور وہاں پل صراط پر پہلا قدم رکھتے ہی وہ دھڑام سے دوزخ میں گر جائے گا. پل صراط کیا ہوتا ہے, پل صراط الصراط کیا ہوتا ہے, وہ بال سے بال زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از سو براڈ, کیونکہ اس کے گناہ اس کی ادھر سے تھپیڑا لگاتی ہیں تو ادھر سے تھپیڑا لگاتی ہیں, پہلے تھپیڑے میں ہی وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے, ایمان کا نور نہیں ہے, یؤمنون بالغیب کی کیٹیگری میں نہیں آیا وہ. اور کیا نہیں کہے, ہی ڈز ناٹ اسٹیبلش دا صلاح. صلاح پڑھتا ہے تو الٹی سیدھی, اب جیسے سارے لوگ جو پڑھ رہے ہیں الٹا سیدھا سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں, الٹے سیدھے سورے پڑھ لیتے ہیں, الٹے سیدھے رکوع کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو ایسے صلاح پڑھتے ہیں دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ ایٹ آل. ایسے صلاح پڑھ کر وہ یہاں آ کر پل صراط پر آ کر گر جاتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا مؤمن, دا متقین ونس, جو ان کے اوپر دنیا میں ٹیسٹ ڈالے جاتے ہیں, ابتلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ, تو اس کے میں وہ دھیرے دھیرے صبر کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, صبر مطلب ود دا پیشنس, ثابت قدمی ود دا اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ جمے رہتے ہیں.
وہ علم حاصل کرتے ہیں قرآن کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈے بائی ڈے اسپینڈنگ سم ٹائم فار دس علم. اینڈ اس علم کو ایٹ اے ٹائم سب سارے کا سارا علم لے کر انڈیل کر دل و دماغ میں نہیں بھر لیا جاتا. اوکے اسمال پورشنس ایٹ اے ٹائم لینا چاہیے اور اس کو ڈائجسٹ کر کے اس کے اوپر اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. تو مومن وہ ہوتا ہے. اوکے تو یہ مومن یہ سارے یہ اس سے چیزوں سے گزرتا ہوا آتا ہے تو پلسرات پر آتا ہے تو وہ آرام سے چلتا ہوا آتا ہے کیونکہ اس کے ایمان کی یہ کیونکہ پلسرات پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کی نظر کو اپنے ہاتھ خود کا جسم نہیں دکھائی دیتا. پاؤں کدھر رکھ رہے ہیں کہ پاؤں کدھر پڑ رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا بیکاز اٹ از سو ڈارک. اب ایمان کا نور ہوتا تو ایمان کی روشنی آتی. حتیٰ کہ ایمان اس کے اندر اتنا ہوتا شاید پاؤں کے انگوٹھوں تک ہوتا تو اس کی روشنی میں شاید وہ پاؤں اٹھا کر رکھتا دھیرے دھیرے. مگر نہیں اس نے یہ ایمان کی روشنی پانی ہے قرآن کی روشنی پانی ہے دنیا میں رہ کر پانا ہے عمل کر کے پانا ہے. اس نے پایا نہیں. تو کافر ایسے ہوتے ہیں کالے دل والے کافر ایسے ہوتے ہیں ہیں تو نام کے مسلمان مگر یہ اندر سے اس طریقے کے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ پلسرات پر پہلے ہی قدم دھڑام سے گر جاتے ہیں. جو لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کرتے ہیں وہ آرام سے گزرتے جاتے ہیں اپنے ایمان کی روشنی میں اپنے قرآن کی روشنی میں جو ان کے رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے دوڑتا بھاگتا ہے وہ نور جس کو ہم سورۃ الحدید میں جو پڑھا ہے. تو پلسرات کا آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سارے پلسرات کے بعد اور کون سا پوائنٹ آتا ہے. پلسرات سے گزر کر بھائی بک آف ڈیڈس آپ کے رائٹ ہینڈ میں دے دی گئی تو بک آف ڈیڈس جو کافر ہوتے ہیں ان کے تو لیفٹ ہینڈ میں دے دی جاتی ہے الحمدللہ. یہ تو اتنا تو آپ جانتے ہیں. تو پلسرات سے گزر کر وہ قنطرہ کی طرف آتے ہیں. قنطرہ کیا ہوتا ہے یہ ٹائپ آف برج ہوتا ہے. یہ برج ٹو جنت پلسرات سے پاس ہوتے ہیں دوڑ کے بھاگ کر جنت میں نہیں پہنچ جاتے. پھر اگین یہ اسمال برجز وہاں پہ ہوتی ہے. you will find a bridge کہ that bridge leads you to جنہ القنطرہ جس کو کہتے ہیں. قنطرہ کے اوپر سے آپ کو گزر جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے. تو دنیا سے لے کر جنت میں آنے کے لیے اتنا سارا سب راستہ آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں ہم نے بس قرآن پڑھ لیا صحیح چلو قرآن کا علم بھی حاصل کر لیا اچھے سے ہم صلاح بھی پڑھ لی تو فوراً ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں اتنے سارے چیزوں کے بارے میں آپ کی پوچھ تاچھ ہوگی ججمنٹ کیا جائے گا. اوکے حساب کتاب ہوگا. تو چلو قرآن کا حساب ہوگا تو اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے مگر دوسرے کئی ساری چیزوں میں شاید آپ فیل ہو جائیں. اوکے تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغوں میں رکھنا ہے. تو وائٹ جو ہے جس چیز یہ مومن کا ہے یہ جو بلیک جو کلر ایرو مارک جو میں بلیک کلر میں جو ایرو مارک ہے وہ کافر کے لیے ہے. اور یہاں پہ ہے اتنے ساروں کے ساتھ آتا ہے جب اسکیل پر آتے ہیں تو وہاں کون کافر ہے اور کون مومن ہے اور کون منافق ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. دنیا میں تو نام کمانے کے لیے اچھا بننے کے لیے بہت کچھ شاید اچھے کام کیے ہوں گے مگر دل میں کیا تھا وداؤٹ اینی نہیں ہے اس کا دل دماغ کیسے تھا تو یہ منافقت بتاتی ہے. تو یہ بین کا جو کلر ہے یہ گرے کلر کا جو ہے اٹ از اے منافق. منافق تو الکوثر کی طرف آنے ہی نہیں دیا جائے اس کے اوپر سے اس کو گزارا ہی نہیں جائے گا. یہاں تک تو کافر اور منافق دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں میں اسکیل پر آنے تک. تو یہاں ان دونوں کو وہ پانی پیش نہیں کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں پلائیں گے. اور جب یہ منافق جب امتحان میں جو مبتلا کیے جاتے ہیں دنیا میں ٹیسٹ آف دا بلیورز میں تو منافق کیا کرتا ہے وہاں پہ وہ فیل ہوتا ہے. یہ چلو بین 50% میں پاس بھی کر لیا. تو سی میں نے یہاں پہ جو ڈالا گیا ہے یہ میں نے نہیں بنایا ہے کسی ایک گریٹ اسکالر نے اس طریقے سے بنایا ہے سمجھانے کے لیے. تو الحمدللہ تو سی دا کافر اینڈ دا منافق. کافر کا یہیں پہ دا اینڈ ہو جاتا ہے. اسکیل پہ آیا میزان پہ آیا سیدھا اس کو السوات پر گزارا جائے گا وہ دھڑام سے گر جائے گا. دیٹس اٹ. اس کا دا اینڈ ریزلٹ ہو جائے گا. واٹ اباؤٹ دا منافق. اب مسلمان نام کے مسلمان ہی دلوں میں منافقت بھری ہے. انکار ہے. انکار کیسا زبان سے نہیں کرتے لوگ مسلمان ایسے کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں. وقت کا بہانہ بیماری کا بہانہ مہمانوں کا بہانہ شوہروں کے بہانے بچوں کے بہانے این تو نام کے مسلمان. شاید کافر وہ ہے جو ایمان ہی نہیں تھا جیسے کہ ہندوز جیسے کہ جوز کرسچنس وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں
جوس اور کرسچن بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہی، مگر انہوں نے نبیوں کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو وہاں پہ شرک، اتنا بڑا گریٹ شرک کر دیا انہوں نے. تو واٹ اباؤٹ دا منافق، یہاں سے گزارا جاتا ہے ان کو، امتحان مومنوں کا جو امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ آف دا بلیورز، وہاں سے گزارا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پل صراط کی طرف آتے ہیں، یہاں ان کی پوری پول کھل جاتی ہے اور وہ سیدھا ہیل فائر میں گر پڑتے ہیں. تو بچا کون؟ دا سچا مومن. تو ہدی للمتقین، تو ہدایت سبھی کو کوئی لے سکتا ہے. یہ کتاب ہر کسی کے لیے. تو اس کتاب کو لے کر ہدایت کس نے پائی، ہدایت کو سمجھ کر ہدایت کے راستے پر کس نے چلا، کس نے اس ہدایت کو اپنایا، وہ شخص کیا ہوتا ہے، پل صراط سے گزر کرتا ہے، آرام سے گزرتا ہے، اور قنطرہ سے بھی گزر جاتا ہے آرام سے، اور اس سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. اینڈ آل دا انسین. تو یہ باتوں کے اوپر تمہارا انسین کے اوپر اتنا اعتماد، اتنا یقین، پکا یقین ہونا چاہیے. ہاں ہماری قبر ہوگی، ہم کو قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد ایسے ایسے ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارے ساتھ ایسے سوال جواب کیا جائے گا، ہمارا ججمنٹ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. مجھے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، قنطرہ سے بھی گزرنا ہے، اور جنت سے بھی گزرنا ہے، تو جنت میں داخلہ لے. سو دس از دا انسین. کتنوں کو ہے یہ انسین باتوں کے اوپر یقین؟ کئی سارے لوگ شاید تک جانتے بھی نہیں تھے. خیر، اوکے. تو یہ یہاں پہ سب کچھ آ گیا. تو ان میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پہلے کی کتابوں کے اوپر پہلے جو انبیاء بھیجے گئے تھے، والذین یؤمنون، وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ متقین، بما انزل الیک، جو ان پر نازل، الیکا ان کے ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا از ریفرنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیکا ٹورڈز یو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جو ریویل کیا گیا اس کے اوپر ان کا ایمان تھا. یؤمنون بما واٹ ایور انزل ریویل ٹو یو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ان کا پکا ایمان تھا، یعنی کہ قرآن کے اوپر اتنا پکا ایمان. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی ایمان رکھتے تھے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے جتنے قرآن کتابیں آئی تھیں، کتنے رسول آئے تھے، ان رسول بھیجے گئے، رسول آئے تھے، اس کے اوپر یقین، پکا یقین. اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی، اسکرپچرس، اوکے، دا اسکرولس آف دا اسکرپچرس، ان کے اوپر بھی ان کا یقین تھا. اور وہ کیا کرتی، آخرت، جس آل دا آخرت کی باتیں، اس کے اوپر ان کو پکا یقین تھا. تو سمجھے، دا انسین اینڈ دا آخرہ. اور کسی معمولی یقین نہیں، بہت ہی پکے، یوقنون کی سب کھینچا جا رہا ہے، یوقنون، اتنا پکا یقین تھا. تو یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کے راستے پر ہیں. کس کی طرف سے ہدایت کے راستے پر؟ اپنی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے نہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، and those are the people هم المفلحون, they are the successful ones. تو ultimate success for the مؤمنین، for the متقین. تو کس کی طرف سے اللہ کی ہدایت پر ہی ہے، ہدایت کے راستے پر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اس میں آپ کا میرا کوئی دخل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر ڈالتا ہے. اس کے لیے کوشش آپ کو کرنا ہے، نیتیں آپ کو کرنا ہے، اور پلاننگس آپ کو کرنا ہے. تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، یہ فلاح پانے. یہ 5 آیتیں ہوگی. تھوڑا سا کوئز کر لیں. اب تو آپ کو متقین اور کافرین کو ہے میں فگر ڈال کر بتا دیا ہے. تو یہ جملہ مکمل ہے. کمپلیٹ دا سینٹینس. متقین، نمبر 1 میں نے 2 ہی ڈالے ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین دل، زبان اور ڈیش ڈیش ایک جیسے. کیا آنا چاہیے؟ ڈیش. دل اور کافرین دل، زبان اور عمل سے ڈیش ڈیش. کیا بھرتی کرنا چاہیے؟ عمل. ایک دل، زبان اور متقین عمل ایک جیسے. عمل ایک جیسے. کافرین دل، زبان اور عمل الگ الگ. تو متقین دل، زبان اور عمل جو ڈیش میں ڈالا ہے، عمل ایک جیسے ہوتے ہیں. متقین دل میں جو ہوتا ہے وہی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، زبان پر جو ہوتا ہے وہی ان کے دل میں ہوتا ہے، وہی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. کافرین جو ہوتے ہیں دل سے انکار کرنے والے ہیں، زبان سے انکار کرنے والے ہیں، اور عمل سب سے انکار ہوتے ہیں. الگ الگ نہیں، انکار کرتے ہیں. ان الذین کفروا، indeed ان از indeed الذین، those who کفروا، جنہوں نے کفر کیا، those who disbelieve. سواء، برابر ہے ان کے لیے. it is equal. It is equal for them. علیہم، upon them. It is equal upon them. Do you انذرتہم، کہ you do the انذار، do یعنی کہ ان کو warn کرو، do انذار. ام لم، پھر سے دیکھیں the beautiful word ام، اور لم not. تنذرہم، you do not warn them. لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لے آئیں.
ان کو انذار کرو، انذرتہم، ان کو انذار کرو، ان کو وارن کرو، ان کو انفارم کرو، ان کو آگاہ کرو، یا لم تنذرہم، یا تم ان کو نہیں انذار کرو، انذار کرو یا نہ کرو، لا یؤمنون، وہ برابر ہی وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. تمہارا انذار کرنا، تمہارا نہیں انذار کرنا ان کے لیے سواء علیہم، برابر ہے. سواء کل آپ نے پڑھا تھا، جب آتا ہے تو کیا آنا چاہیے، اس میں برابری آنا چاہیے، اور کے ساتھ see the usage of what you have understand in yesterday's class. تو یہ برابری میں آتا ہے. تو is of برابری، تصفیت، سواء، ان کے لیے برابر ہے. تم ڈراو یا نہ ڈراو، تم آگاہ کرو یا نہ آگاہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہی ہے نا ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہی چل رہا ہے. چلیے، تو وہ کفر کرتے ہیں. کفرو، انہوں نے کفر کیا، وہ انکار کیا، انہوں نے انکار کیا. تو کفر کرنا، انکار کرنا، یہ کفر ریجیکٹ کرنا کتنے طریقے کا ہوتا ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف کفر، اعتقادی کفر اینڈ عملی کفر. اعتقادی، اعتقاد سے، عقیدے کے ساتھ کفر ہوتا ہے، عمل سے بھی ان کا کفر ہوتا ہے. سو اعتقادی کفر اینڈ عملی کفر، عربی میں ہیں یہ ساری چیزیں. تو کفر کی اقسام کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی ڈویژنس آف دا کفر؟ 2 ڈویژنس آر دیر، اعتقادی اینڈ عملی. تو اعتقادی کفر جو ہوتا ہے، اٹ از اے کفر اکبر، دا گریٹ کفر. عمل سے جو کفر کرتے ہیں، اعتقاد تو ان کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بین بین تو ہوتا ہے، مگر عمل میں وہ کفر کرتے ہیں تو یہ کفر اصغر ہوتا ہے. تو چلو ایک طریقے کا تو ان کے اندر ایمان تو آیا ہے، مگر عمل میں وہ کفر کرتے ہیں. دس از اے کفر اصغر. اوکے، دیر آر 2 ٹائپس آف کفر، اعتقادی کفر، عملی کفر. اعتقادی کفر کو کیا کہتے ہیں؟ کفر اکبر. دا گریٹ اکبر از دا گریٹسٹ کفر ہوتا ہے. اصغر دا اسمال. ختم اللہ، تو کفر کرتے ہیں جو لوگ اس طریقے کا کفر کرتے ہیں، اصغر ہو یا اکبر ہو، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراو یا نہ ڈراو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ نے ختم کر دی، یعنی کہ مہر لگا دی. کہاں پہ ختم از دا ٹو سیل، ہی سیلڈ، ہو سیلڈ، اللہ از دا فائل. اللہ سبحانہ وتعالی سیلڈ، ہیز پٹ سیل علی اپان قلوبہم، آن دیئر ہارٹس. وہ کیوں نہیں ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ یہ کفر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سے جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں پر ختمہ، یعنی کہ مہر لگا دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وعلا، اور کہاں کہاں پہ؟ نمبر 1 دلوں پر، قلوب دلوں پر. وعلا اینڈ اپن سمعہم، سمعہم، سمع کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو یا پیٹ کو یا پاؤں کو کس کو کہتے ہیں؟ کان، کان، سنائی دے. ہیئرنگ. کے کانوں پر، ان کے کانوں پر بھی ختم اللہ، ختمہ، قلوب، سمع اور ابصار، سبوں کو تینوں کو لگ رہا ہے. سمعہم، ان کے کانوں پر، مطلب کانوں پر مطلب ان کی سماعت پر، اپون دیئر ہیئرنگ. وعلا اینڈ اپون ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر سیل ہے. آنکھوں کے اوپر سیل ڈالی جاتی ہے؟ نو، آنکھوں کے اوپر غشاوہ، پردہ سا ڈال دیا ہے. ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کو سچائی، اچھی بات، صحیح بات، اچھی بات، حق والی بات دکھائی نہیں دیتی. ہاں، آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہوتے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کی آنکھوں کے اوپر سیل ہے. اللہ کا کلام سننے، اللہ کا کلام پڑھنے، اللہ کے کلام کی رسول وغیرہ جو بھی علم ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے ان کی آنکھوں پر کیا گیا ہے؟ پردہ ہے، اور کانوں پر، سماعت پر، ہیئرنگ پر ختمہ ہے، سیل ہے. وَلَهُمْ and for them، یہ سب تو اپنے پڑھا ہے. and لَهُمْ for them عذاب عظیم، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب، عظیم، فعیل کے پیٹرن پر جو آتا ہے اس میں کتنی شدت، ایگزیجریشن، ایکسیسونیس ہوتی ہے بڑائی کی. کون سی بڑائی کی؟ عذاب میں بڑا، کتنا بڑا، بڑا 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 عذاب کہ یو کی ناٹ امیجن اٹ آل. تو کہاں کہاں پہ سیل لگا دی گئی؟ تو انہوں نے ایمان نہ لانا تھا تو ان کو تم ڈراو یا نہ ڈرو، سمجھاو یا نہ سمجھاؤ، ان ایسے لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے بعد ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، ان کی سماعت کو سیل کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے. تو خواب ان کے دلوں پر مہر کیوں تھی؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر، یعنی کہ سیل کر دیا، سیل لگا دی، سیدھا سیل. ایسے ہی
یا یہ جو کورز آتے ہیں، لفافے جو آتے ہیں، پارسلس جو بھیجے جاتے ہیں، ان کو سیل کیا جاتا ہے. اس طریقے سے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے. کفار کو، کفر کرنے والوں کو، کفار کو انذار کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ تم نے ان کو ڈرایا، ڈرایا نہ بھی، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ انذرتہم، انذار کیا آپ نے، یا ام لم، یا تم ان کو انذار نہ کرو، ان کے لیے تو یہ کیے سواء علیہم ہے وما هم بمؤمنین. تو تمہارا انذار کرنا کیوں ان کو فائدہ نہیں دیا؟ تم نے ان کو ڈرایا، تم نے ان کو انفارم کیا، آگاہ کیا. میم پھر بھی وہ بلیو نہیں کرتے، کے باوجود نہ ماننے ڈرانے سے کے ان بعد، فون کرنے کے بعد پھر بھی وہ بلیو نہیں کرتے، تب جا کے سیل آ جاتی ہے. اگر کوئی سننا اور دیکھنا نہ چاہے، سننا بھی نہیں چاہتا ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، کانوں کو بند کر لیتا ہے، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، تو کیا آپ اسے دکھا سکتے ہیں یا آپ اسے سنوا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے، نہیں دکھا سکتے، نہیں نہیں سنا نہیں سکتے میم. میم. تو چیخ چیخ کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. کیونکہ جب وہی سننا نہیں چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اوکے، کیا آپ اسے دکھا یا سنوا سکتے ہیں؟ اٹ از اونلی اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. بس ایسے ہی ایک دم سے ہدایت دیتا ہے، ایک دم سے نہیں ہدایت دیتا. نہیں، تم کو تو پوری چھوٹ دی گئی ہے، چوائس تم کو دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ کرتا ہے. دل پر مہر لگنے کے کیا ہے؟ واٹ آر دا ریزنس کہ دل پر مہر، وائی دا ہارٹس آر سیلڈ، واٹ آر دا ریزنس ٹو بی دا ہارٹس آر سیلڈ. ریزنس تو ہوتے ہی نا بھائی، چپتے چپتے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی وداؤٹ اینی ریزن تو نہیں کرتا ہے. لا علمی کی بدولت دل پر مہر لگتا ہے، لا علمی بے در پہ گناہ کرنے سے دل پر مہر لگ جاتا ہے نا. دیکھنے کے بعد دیکھنا، ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو فوراً نگاہ جھکا لینی چاہیے. وہ پہلی نگاہ از معاف، پر مرد ہو یا عورت ہو. دوسری نگاہ دیکھتا ہے تو دیٹ از اے گریٹ سین. گناہ کا آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، حب جاہ، حب جاہ، جاہ و حشمت، یعنی کہ فیم، ویلتھ، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. فیم ہونا چاہتے ہیں، انفلوئنسڈ ہونا چاہتے ہیں، انفلوئنسڈ پرسنالٹیز کے سو دیٹ کہ دے کین انفلوئنس ادرس آلسو. وہ فیم چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں. حب از دا محبت. اب جہ میں از اے گریٹ ورڈ، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہم یہی تو کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ لا علمی کی بدولت جو دل پر مہر لگتا ہے، فرائض سے پیچھے رہ جاتے ہیں. واٹ آر دا آبلیگیشنز، اس سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. At what time what I have to do, what Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon me in this time and that time, یہ چھوڑ بیٹھتے ہیں ہم. اور حسد آ جاتا ہے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، خواہش پرستی سے، خواہشوں کا پوچھنا. یہ میری وہ خواہش ہے، مجھے وہ کھانا ہی کھانا ہے، مجھے اسے کپڑے پہننا ہی پہننا ہے، اس شادی میں مجھے ایسے ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے، مجھے ایسا گھر بنانا ہے، مجھے اس لیے اس کو اتنی دولت کمانا ہے. خواہشات، بے خواہشات. تو ان تمام ریزن سے دل پر اللہ سبحانہ وتعالی مہر لگا دیتا ہے. اور دل مہر نہیں، یہ لا علمی ہوتے، اگنورینس ہوتی. کوئی بھی مسلمان علم کی طرف آنا نہیں چاہتا، جبکہ مسلمان بنتا ہی علم کے ذریعے سے ہے. اب ہمارے سارے مسلم دیکھیں کتنے ان پڑھ، کتنے لاچار سے، لا علمی، مگر پھر بھی وہ علم کی طرف آنا نہیں چاہتا. علم حاصل کریں تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بہت مشکل لگ جاتا ہے اس کے لیے. پے در پہ گناہ کرنے سے دل پر مہر بھی لگ جاتا ہے، اور ہارٹ ول بی رسٹڈ، زنگ بھی لگ جاتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فتنے دلوں پر ایک کے بعد اس طرح آئیں گے. فتنے جو ہوتے ہیں، فتنے فسادیں، یہ تمہارے پر جو آزمائش ہے، جو تمہاری خواہشیں ہیں، دیٹ از آلسو فتنہ فار یو. وہ ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح چٹائی کے تن کے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو چٹائی جب بنی جاتی ہے، میٹ کس طریقے سے بن کر سامنے بھی پیچھے کیسے ہوتی ہے، اٹ از جسٹ لائک دیٹ. اتنی خوبصورت اگزامپل بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو دل ان کے ساتھ غلط ملت ہو گیا، غلط ملت ہو جانا، انٹرمنگلڈ ہو جاتا ہے ان ساروں کے ساتھ، گھل مل گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے علامت کے طور پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل پہ لگا دیتا ہے. اب وہ بلیک ڈاٹ کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بلیک ڈاٹ کو اریز کرو by doing good، یہ کیا ہے؟ by doing good deeds and doing استغفار
by giving charity, अब ये करो by taking ilm, by acquiring ilm, या नहीं तो उस काले डाट को फैलने का मौका दो आप। तो जिस दिल ने इनका इनकार किया और इन्हें बुरा समझा, तो उसमें निशानी के तौर पर सफेद नुक्ता भी लगा देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ब्लैक डॉट के साथ सफेद नुक्ता भी लगा देता है। सी हाउ ब्यूटीफुल अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जमील। यहाँ तक कि कितने दो दिलों पर मुनहसर हो जाएंगे। एक सफेद दिल पर जो बिल्कुल साफ शफाफ होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला लगाता है, शायद ये मेरा बंदा पलट कर आए तो आसमान और जमीन के बाकी रहने तक इसे कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फर्स्ट गलती पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करके चैरिटी देकर अपने आप को सुधार लेता है तो वो सफेद नुक्ता नूर वाला नुक्ता बन जाता है। दूसरा काला दिल जो मिट्टियाला होता है और मिट्टी के बर्तन की तरह झुका हुआ होता है। मिट्टी का बर्तन कैसे झुका हुआ होता है? झुका हुआ होगा कि वो नेकी को नेकी नहीं पहचानेगा। जिसका दिल काला मिट्टियाला होता है वो नेकी को नेकी भी नहीं समझता, पहचानता भी नहीं, बिकॉज़ नो इल्म एट ऑल, और न बुराई को बुराई जानेगा, बुरा को बुरा भी नहीं जानता, अच्छे को अच्छा भी नहीं जानता। मगर वो जो इसका नफ्स पसंद करे, मगर वो क्या करता है? जो उसका नफ्स पसंद करता है, ख्वाहिश परस्ती, अपने नफ्स की ख्वाहिश पर चलता है। अब नहीं भी मैं जब वो नहीं होता नहीं टाइम, मैं अभी बैठ कर रेस्ट कर लूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ काम करके आके, 10 मिनट रेस्ट करके बाद में क्लास में जाऊंगी। चलो वो क्लास होती रही तो होने दे, जाने दे, मुझको क्या, मेरा नफ्स नहीं चाहता है, या मुझको वो जो बोल रही है समझ में नहीं आता है, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसका नफ्स ये पसंद करता है। तो ये ऐसे लोगों का दिल काला मिटियाला हो जाता है। तो कल्ब, समह और बसर, इसीलिए इन तीनों से सवाल जवाब होगा। So ये crucial faculties of a human body, crucial faculties हैं, और हम आराम से छोड़े बैठे। कानों से हम क्या सुनते हैं, निगाहों से हम क्या देखते हैं, कुछ भी हमको असर या एहसास नहीं होता। We need to use these faculties, the faculty of qalb, the faculty of sam'a, the faculty of basar. We need to use these faculties to क्या करना है? To save ourselves from the hellfire. So fire prevention you have to adopt. आग लग रही है तो आग आप बुझाने का काम नहीं करते। ये तीनों आग लगा देते हैं इंसान के जिस्म में। तो आपके ऊपर ये है, आपका नफ्स का ये काम होता है कि इन तीनों के जरिए से फायर प्रिवेंशन करो, आप बचाओ अपने आप को। आज़ाद से फायदा उठाना है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आपको फायदा उठाना है। इसके हुसूल की भी दुआ है, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह मत्तिअनी, मुझे फायदा दे, मुझे बेनिफिट दे, बिसमई, मेरी समाअत में, इन माय हियरिंग, व बसरी, इन माय सीइंग, वजअलहुमा, और ये दोनों को बिसमई व बसरी, वो इन दोनों को बना दे। प्लीज स्टॉप करिए आप। वजअलहुमा, और इन दोनों को बना दे, किसको? समई व बसरी को मेरा वारिस बना दे, मिन्नी, पर मी, ये मेरा अलवारिसा कर दे, मेरा वारिस बना दे। वंसुरनी, और मेरी मदद कर। सिर ई या मुतकल्लिम कैसे आ रही है? मिन्नी, मत्तिअनी, समई, बसरी, मिन्नी, वंसुरनी, नी, और मेरी मदद कर। किसके खिलाफ या किसके ऊपर मेरी मदद कर? अला मन यज़लिमुनी, जो जुल्म करे उसके खिलाफ, मेरे पर जो जुल्म करे उसके खिलाफ मेरी मदद कर। वंसुरनी वखुज़, और दे मुझे बदला, मिन्हु बिसारी, मेरा बदला मुझे दे दे, मेरी मदद कर, और मुझे जो खुज मतलब जो लिया जाता है उसके बदले में मेरी मदद कर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, आयत नंबर 7। अल्हम्दुलिल्लाह।